السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے چینل داؤد ٹاکس میں دلی استقبال ہے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ ہے خیرالدین باربروسا اور اس پر بنائی جانے والی ترکی سیریز باربروسا۔ ناظرین کرام، خیرالدین باربروسا ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر سے یورپ آج بھی تھر تھر کانپتا ہے، اور وہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی ہستی ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، چاہے دشمن اپنی لاکھ چالیں چلے۔ آئیے دوستو، ہم اس کی عظمت و دبدبے اور شان و شوکت کو جاننے کے لیے مختصر طور پر اس کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ خیرالدین باربروسا شروع میں ایک سمندری تاجر تھا جو اپنے بھائی الیاس و عروج کے ساتھ اپنا مال سمندری علاقوں میں بیچا کرتا تھا، لیکن اس کو اپنا مال بیچنے میں ہمیشہ صلیبیوں اور دیگر سمندری لٹیروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خیرالدین باربروسا اور اس کے بھائیوں کو بہت جلد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر دشمنوں سے لڑے وہ مسلسل اپنی تجارت سمندر میں جاری نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے صلیبیوں اور دیگر سمندری لٹیروں سے جنگ شروع کر دی۔ یہاں تک دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر کی ایک ناقابل شکست قوت بن گئے۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ سلیمان اعظم قانونی کے زیر سائے اپنی عروج کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ وہ ہر اعتبار سے دنیا کی ایک سپر پاور سلطنت بن چکی تھی، لیکن باہری اعتبار سے یعنی سمندری لحاظ سے وہ ابھی تک کمزور تھی۔ سلیمان اعظم قانونی کی نگاہ باربروسا اس کے بھائیوں پر پڑی۔ اس نے ان سب کو اپنی باہری فوج میں شامل کر لیا۔ پھر کیا تھا دوستو، ان تینوں بھائیوں نے مل کر پوری سمندری دنیا میں کوہرام برپا کر دیا اور بہت کم وقت میں سلطنت عثمانیہ کی دھاک پورے سمندر میں بٹھا دی۔ اس کے بھائی الیاس عروج کا تو ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن خیرالدین باربروسا جب تک اس نے سلطنت عثمانیہ کو سمندر کی سب سے بڑی طاقت نہیں بنا دیا، زندہ رہا۔ اس نے سمندر سے اسپین کی بحری قوت جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، خاتمہ کیا، اور اس کے شکنجے ظلم سے کئی ہزار مسلمانوں کو صحیح سلامت بچا کر ترکی اور افریقہ تک پہنچایا۔ ایک بار تو پورا کا پورا یورپ خیرالدین باربروسا سے جنگ کرنے کے لیے امنڈ آیا، لیکن خیرالدین باربروسا نے اس بار یورپ کو ایسی زبردست شکست دی کہ وہ آنے والی 200 سال تک سلطنت عثمانیہ کا باج گزار بنا رہا۔ دوستو، خیرالدین باربروسا نے اپنے زور بازو سے سلطنت عثمانیہ کو سمندر کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا تھا۔ اتنی بڑی طاقت بنا دیا تھا کہ آنے والی 200 سال تک کوئی بھی عثمانیوں کی اجازت کے بغیر سمندر میں کشتی نہیں ڈال سکا، چاہے وہ جرمنی ہو یا فرانس ہو یا اٹلی ہو۔ ہر کسی کو سمندر میں تجارت کرنے کے لیے سب سے پہلے عثمانیوں سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ یہ تھی خیرالدین باربروسا کی اصل کہانی، جس کو یورپ نے اپنی ایک مووی پیریٹس آف دا کاربینس میں بالکل تبدیل کر کے دکھلایا ہے۔ اس مووی میں خیرالدین باربروسا کو ایک سمندری خونخوار لٹیرا اور دولت و مال کا حریص شخص بتلایا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مووی کو دیکھا ہوگا۔ اس میں ایک لنگڑا شخص، لال داڑھی والا شخص، جس کے کاندھے پر ایک بھینکر قسم کا بندر بیٹھا رہتا ہے، وہ دراصل خیرالدین باربروسا کا کردار ادا کرنے والا بندہ ہے۔ دوستو، یہ سراسر تاریخ اسلام کے ساتھ ایک گھناؤنا کھلواڑ ہے جو یورپ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس مووی کو دیکھا اور جو دیکھا وہ سچ مان لیا، بغیر غور فکر تحقیق کے سب سچ مان لیا۔ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی تلافی کے لیے ہمیں اس عظیم ہیرو کی ریئل ہسٹری، ریئل کہانی کو جاننا اور دوسروں کو بتلانا بے حد ضروری ہے۔ اس عظیم ہیرو خیرالدین باربروسا کی ریئل ہسٹری اور اصل کہانی کو جاننے، ٹیکنیکل طریقے سے جاننے کے لیے اس پر بنائی جانے والی ترکی سیریز باربروسا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ اس سیریز میں خیرالدین باربروسا کی زندگی اور اس کے عظیم کارناموں کو ایک بہترین انداز میں پوری ایمانداری کے ساتھ مکمل تفصیل سے دکھلایا گیا ہے، اور اس سیریز میں
خیرالدین باربروسا کا کردار ادا کرنے والے ہم سب کے عزیز دلی ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے انجن الطان ہو سکتے ہیں۔ خبروں کے مطابق یہ سیریز 2021 کے آخر یعنی نومبر دسمبر یا 2022 کے شروع یعنی جنوری فروری میں ریلیز ہو سکتی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹس سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔